السلام علیکم سامعین، ڈیلی گلگت بلتستان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمید مرزادہ۔ ایک دفعہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک فارماسسٹ جناب شیر عالم بھائی۔ آج ان سے بات کریں گے کہ آپ کو خود پتہ ہے ٹیب نے جو گزشتہ جو ادویات کے نام سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کی ہے، اور جس میں انہوں نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ ڈاکٹر کو ایک مراسلہ بھی ارسال کیا ہے، جس میں انہوں نے ہدایت کی ہے کسی بھی مریض کو نسخے میں دوا کا نام اور برانڈ لکھ کر نہ دے۔ ڈریپ کی جانب سے مراسلہ میں ہدایت کی گئی ہے کہ ڈاکٹر مریض کو دیے جانے والے نسخے میں صرف دوا کا فارمولہ لکھیں۔ اس میں نقصان کس کو ہے اور عوام کو کیا فائدہ ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حمید بھائی، ایک بار پھر مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حمید بھائی، دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو اچانک ایک خلبلی سی مچ گئی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں پرابلم یہ ہوا کیوں؟ وہ ہوا یوں کہ کچھ عرصے سے جو ایک شکایت سے لگی ہے پرائم منسٹر کی، آپ کو اچھا اندازہ ہے، تو کچھ بااثر لوگوں نے وہاں پہ شکایت ڈال دی کہ یار اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ خدا نخواستہ ڈاکٹرز اس طرح کی کوئی کرپشن کر رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹرز ایسا کچھ ایسی کسی گناہونی حرکت میں شامل ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ نہیں کہہ سکتے یا میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے، لیکن ہم شورلی کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم ڈاکٹرز کم از کم پروفیشنل لوگ ہیں۔ ہمارے گلگت میں تو بالکل ایسا ہے کہ بہت پروفیشنل لوگ ہیں، لیکن الزام پھر بھی لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ عام لوگوں کے الزام ہیں، اس کو ہم کوٹ نہیں کرتے۔ سائنس کا مسئلہ ہے، یہ پیورلی سائنس کا مسئلہ ہے، یہ نہ تو سائنس کا سیاست کا مسئلہ ہے نہ مذہب کا ہے۔ پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے، ایشو یہ صرف سائنٹیفک ایشوز ہے۔ سو ابھی بات کریں گے ڈریپ کی۔ تو چونکہ پرائم منسٹر کی طرف سے انٹرفیئر کیا گیا اب ڈریپ کو کہ بھائی جان دیکھو یہ چیزیں آ رہی ہیں، مریضوں کو مہنگی دوائیاں مل رہی ہیں، مریض رل رہے ہیں، ایشوز آ رہے ہیں، یہ وہ۔ تو ڈریپ چونکہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے، یہ فیڈرل ادارہ ہے، تو جس کو پھر لکھنا پڑا کہ بھائی جان آج کے بعد آپ نے ڈاکٹروں نے برائے مہربانی کسی کمپنی کا برانڈ نام یا اس کو مارکیٹ نام کہہ سکتے ہو، اس کی بجائے آپ جنرک لکھے یا اس کا فارمولہ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک سوالات بہت اور جنم لیتے ہیں حمید بھائی۔ آپ اگر کہتے ہو کہ چلو ڈاکٹر سے پرسکرپشن اٹھائی گئی اور جنرک آپ نے لکھ دی، آپ نے فار ایگزامپل پیناڈول کی جگہ پہ آپ نے پیرسٹامول لکھ دی، کہ آپ نے کیلپول کی جگہ پہ پیرسٹامول لکھ دی، یا رائزک کو آپ نے اسی میں پروزول لکھ دی، امی پروزول لکھ دی معذرت۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا مریض عوام کے لیے؟ تو میرے خیال میں فی الحال سچ نہ تو کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، عوام اسی جگہ پہ کھڑی ہے جدھر پہلے سے تھی۔ فائدہ اگر اٹھائے گئے تو یہ فارمیسی مالکان یعنی میڈیکل سٹورز اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ایک کوالیفائڈ آدمی ہوتا ہے، جو بھی ہو جیسا بھی ہو، اگرچہ الزام ہے کہ کہیں اس طریقے سے ہو رہی ہے، اول تو نہیں ہے، اگر ہوئی بھی تو 10% کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ وہ شامل کر دے، لیکن 100% کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ جی آپ دیتے ہیں میڈیکل سٹورز کو، تو یہاں پہ میٹریکولیٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جسٹ ایک سالہ ڈپلومہ لے کے، ان کو کیا پتہ ہے کہ کیسی کیا کرنا ہے، یا پتہ ہے بھی تو ان کا اتنا زیادہ شعور ان کو نہیں ہے، تو وہ 100% 80% آپ کو پہ دیتی ہیں میڈیسنس کو، نیٹ کہتے ہیں اس کو، نیٹ کمپنیز۔ تو اب وہ بتاؤ اس 80% والی دے دیں گے یا 15% میں جو ڈرگ ملتی ہے وہ دے دیں گے؟ 80% کھائیں گے وہ لوگ، ایم آئی رائٹ؟ ڈاکٹر نے تو دوائی بیچنی نہیں ہے نا، لکھنا ہے صرف، بیچتا وہ نہیں ہے۔ ایک الزام آتا ہے کہ وہ کھاتا ہے، پتہ نہیں کیسے کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو طریقہ ہوگا ڈائریکٹ میڈیکل سٹور کے پاس جائے گا، تو وہ اگر خدا نخواستہ ایسی پریکٹس شروع کر دے، نیٹ کی طرف جائے، تو پھر تو عوام اور رلے گی۔ نیٹ کیا چیز ہے ابھی یہ سمجھانا پڑے گا اپنا حمید بھائی، کامن مین کو یہ نہیں پتا۔ نیٹ فارماسیوٹیکل دنیا کی وہ مارکیٹنگ ہے، وہ کمپنیز ہے، یا یہ وہ دھندے ہیں جس میں ڈائریکٹلی کسٹمر تک میڈیسن پہنچائی جاتی ہے، جس میں کوئی مارکیٹنگ ٹیم انوالو نہیں ہوتی ہے، کوئی سیلز فورس نہیں ہوتی ان کی۔ جتنی پرسنٹیج ہے ٹوٹل اٹھا کے دے دی ریٹیلر کو، ریٹیلر مینس جو آخری سیل کرتا ہے میڈیکل سٹور، اس کو اب 50% پہ ملتی ہے، 60 پہ 80 پہ ملتی ہے۔ تو جو باقی جو کمپنیز ہیں جن کی پرسنٹیجز کم ہیں میڈیکل سٹورز کے لیے، وہ اس لیے ہے کہ وہ پھر ہیوی تنخواہیں دے کے ملازم رکھے انہوں نے سیلز پروموشن کے لیے، اور ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہیں ان کے۔ تو یہ والی کمپنیز ڈائریکٹ پھینک دیتی ہے مال اس طرح
तो ये 80% 60% के चक्करों में आवाम को और नुकसान हो सकता है। तो इसका एक क्वेश्चन आपका यही बनेगा, मैं समझ रहा हूँ आप ये पूछना चाहते हो कि फिर इसका तरीक़ाकार क्या है, कैसे रोका जा सकता हाँ, है, ये यही इस क्वेश्चन पे होगा अमल आपका, दरामद हो कैसे जाएगा, होगा। हाँ, कैसे होगा जी। मुमकिन है, अगर करना चाहे तो मुमकिन है। वो इस तरह की ड्रिप, अगर पाकिस्तान का एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, फेडरल इदारा है, उसके अंडर पे अंडर हर सूबे में DRA काम कर रही है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी गिलगित में भी है, गिलगित बल्तिस्तान की, KPK की भी है, और पंजाब की भी है, बलूचिस्तान की भी है। हर जो DRAs हैं प्रोविंशियल सेटअप, वो उनके पास हर फार्मेसी का रिकॉर्ड होता है। अगर हर फार्मेसी में फार्मासिस्ट को अवेलेबल नहीं कर सकते, एक फार्मासिस्ट 20,000 की नौकरी पे कहीं नहीं बैठेगा, बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। मैं खुद एक फार्मासिस्ट में नहीं बैठ सकता, और हर फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर खोलने की सलाहियत भी नहीं रखता, उसके पास पैसे ना हो सकता है, ऐसा भी है, नहीं कर सकता है। तो उसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि DRA डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके, सिटी के प्रोविंशियल जो आपकी फार्मेसीज़ हैं उनको डिवाइड करके 10-10, 20-20 फार्मेसीज़ की, एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी लगाए, और फिर वो मिल के उस फार्मासिस्ट को पे करे। एक अच्छी पे फार्मासिस्ट बैठ सकता है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो वो फार्मासिस्ट क्या करेगा, एक फार्मूलरी डिज़ाइन करेगा स्पेसिफिक, तो फिर जाके कुछ मुमकिन है आपको प्रिस्क्रिप्शन एक फिजिशियन से, एक MBBS डॉक्टर से उठाने का। अगर ये नहीं होता है तो मेरे ख्याल में आप टोटल कौम की कश्ती को उठा दरिया में फेंक रहे हो। तो गुजारिश यही करूँगा कि अगर ऐसा हुआ है, शिकायत आई और इसके बाद आपको एक्शन लेना पड़ा तो ठीक किया, ले लिया। तो अब इसमें ना फार्मेसी बरादरी या जो हमारे डॉक्टर्स बरादरी है, इनका कोई इशू ही नहीं है। बाज़ लोग समझ रहे हैं कोई तसादुम है, कोई इनका, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों प्योरली साइंटिफिक बॉडीज़ हैं, साइंटिफिक फील्ड के लोग हैं। एक मेडिसिन का एक्सपर्ट है, एक डायग्नोस्टिक का एक्सपर्ट है। तो ऐसे में आपको अगर उठा के फार्मासिस्ट 2 के हवाले कर दी जाती हैं तो कुछ बेनिफिट जाएगा, मतलब कदर बेहतर है। वरना एक क्लासिफाइड, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से उठा के मेट्रिकुलेट को आप दे दोगे तो आप खुद समझते हो कि नताइज क्या निकलेंगे। तो मैं नहीं समझता कि इसके इस तरह के पॉजिटिव नताइज आ जाएंगे। हाँ, अगर DRAs अपना काम करे और उनको करने दिया जाए, गवर्नमेंट भी और आवाम के अंदर भी शऊर आ जाए कि देखो यार ऐसा हो, तो तब जाके ये आवाम के लिए फ़ायदेमंद भी होगा। फिर तब हम यूरोप की तरह की ज़िंदगी गुजार सकेंगे, हेल्थी लाइफ होगी हमारी भी। ये ख्वाब तब देख सकते हैं जब आप फुली फार्मासिस्ट को मतलब करें। एक दूसरी बात ये भी है कि फार्मासिस्ट को पाकिस्तान में बिल्कुल भी कोई सहूलियत हासिल नहीं है। जिस तरह का MBBS डॉक्टर हमारी बरादरी निकलता है, पढ़ के कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल होता है। जो ही पढ़ के फारिग होता है तो 1 साल उसके पास हॉर्स जॉब की ऑप्शन है, बिल्कुल फुल फर्निश ट्रेन करके उसको फील्ड में भेज दिया जाता है और सर्विस देता है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। इस तरह पाकिस्तान में भी ये जो अभी आई है ये इत्तला या जो ऑर्डर है, इसको प्रॉपर चलाने के लिए, फ़ायदेमंद बनाने के लिए फार्मासिस्टों को भी 5 साल पढ़ाई के बाद 1 साल हॉर्स जॉब टाइप की कोई ट्रेनिंग दी जाए, कोई प्रॉपर प्रैक्टिस हो, तो वो आगे सही डिलीवर करेगा। सिर्फ अभी मैंने पूरी केमिस्ट्री पढ़ी है, अब केमिस्ट्री पढ़ के आया हूँ, फील्ड का पता नहीं है, तो जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा वो फ़ायदा नहीं दे सकूँगा मैं कौम को। तो यही गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि भाईजान आपने पहले अपनी गन लोड करनी है, फिर फायर करनी है। अपने पास डिफेंस के भी आपने एम्यूनिशन रखनी है, आपके पास कारतूस डिफेंस का हो, अगर आपकी गोली मिस गई तो क्या होगा तुम्हारा। तो ये वो फायर है कि जिसमें आपके पास पता नहीं दूसरी कारतूस है भी जानी, अगर है तो नहीं है तो आप लोग फिर से रेडी करो ख़ुद को, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ईजी है। फार्मासिस्ट बरादरी काफ़ी हद तक एक्टिव भी है, पड़ी हुई है आपके पास, एक अरसे से इग्नोर है, इनको टाइम दो तो पॉसिबल है। नहीं तो डॉक्टर से उठा के आप मेट्रिकुलेट के हवाले कर दोगे तो इसको ख़ुदकश हमला करार दूँगा मैं बाहर कौम पर। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये है कि जब डॉक्टर कोई भी ब्रांड लिख के देता है तो हर कंपनी का फार्मूला सेम होता है। अगर सेम होता है तो मेडिकल स्टोर वाले कैसे पता चलेंगे कि ये फलां कंपनी का है, डॉक्टर को भी नहीं पता चलेगा कि ये फलानी कंपनी का है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? DRA ने भी यही की है अपना, हामिद भाई के डॉक्टर जब जेनरिक नाम लिखेगा, केमिकल फार्मूला इसको आप कह सकते हो, लिखेगा तो डॉक्टर को पता ही नहीं चलेगा किस कंपनी की ड्रग जा रही है, यानी डॉक्टर कंपनी से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। यही कहा गया है, यही सोच है उनकी भी।
لیکن میں اگین کہہ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اومیپروزول آپ نے لی ہوگی، اگر نہیں لی ہے تو آپ کو بتاتا ہوں، یہ پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہے، معدے کی دوائی ہے سمپلی. تو یہ رائزک بناتی ہے گیٹس. اچھا اسی طرح دوسری کمپنی دوسرے نام سے بناتی ہے، ہوتا دونوں کے اندر اومیپروزول ہے. پیراسٹامول کوئی پیٹرول کے نام سے بناتا ہے، کوئی کیلپول کے نام سے بناتا ہے، کوئی کسی اور نام سے بناتا ہے، یعنی کمپنیز الگ فارمولا ہے، تو ایک ہے نا. دوائی وہی چیز ہے، بالکل وہی ہے. یعنی آپ یوں سمجھو کہ یہ ڈیلی جی بی کا مائک ہے، اگر یہ سٹیکر نہیں کوئی اور بھی ہوگا تو مائک ہی ہے. اب ہم یہاں ڈیلی جی بی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو مینس یہ ڈیلی جی بی کے پلیٹ فارم سے بات ہو رہی ہے، ورنہ مائک کوئی بھی مائک ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کوالٹیز کے ڈفرینسز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا بھی ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بھی ڈرگ کی ذمہ داری ہے کہ کیسے کنٹرول کرنا. جتنی بھی میڈیکل سٹور سے لے کے پروڈکشن تک سب کی لائسنسنگ کی اتھارٹی ڈی آر اے کے پاس ہے. ڈی آر اے نے دینا ہے، ڈی آر اے کے پاس فل اتھارٹی ہے کہ وہ کسی بھی کمپنی کی سب برانڈ کوئی سب اس کا نکلتا ہے برانڈڈ یا اس کا سب اسٹینڈرڈ نکلتا ہے، یا اس کی جو اسپیسیفکیشنز ہے برٹش فارماکوپیا یا امریکن فارماکوپیا دنیا میں یہ فالو ہوتی ہیں، ان کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے کوئی بھی میڈیسن، تو وہ کسی بھی پروڈکشن پلانٹ کو انڈسٹری کو سیل کر سکتے ہیں، میڈیکل اسٹور کو سیل کر سکتے ہیں، لائسنس منسوخ کر سکتے ہیں. تو یہ والے سخت فیصلے ان کو کرنے ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایک ہی برادری پہ سب کچھ ڈال دے. ہماری فارماسسٹ برادری اگرچہ ویک ہے، اسی لیے بھی ہے کہ ہم اتنے افیکٹو نہیں ہیں گورنمنٹ لیول پہ، اتنی زیادہ ہماری انٹرفیرنس نہیں ہے، اس لیے اتنا کچھ کرنے میں تھوڑے مشکلات بھی ہے. لیکن چونکہ گورنمنٹ نے سیٹ اپ لی ہے تو اگر ساتھ دے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کچھ سال لگ جائیں گے لیکن بالکل ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. کیا ڈاکٹر حضرات بھی اس پہ عمل کریں گے؟ دیکھو ڈاکٹر حضرات بھی میرے خیال میں 100% تو نہیں کہہ سکتا، لیکن زیادہ تر ڈاکٹرز اس پہ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ یار ایک ڈاکٹر کو پیشنٹ بھی دیکھنا ہے، 70-80 مریض اس نے دیکھنا ہے، پھر ہر کمپنی کا وہ ریفرنس بھی دیکھنا ہے، ہر کمپنی ٹو کمپنی. آپ نے دیکھو 3 چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ایتھکس. اس میں ڈاکٹر کو تو نقصان ہے نا. نہیں میں بتاتا ہوں پتہ نہیں چلے گا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھو جب ایک ایم بی بی ایس پڑھے یا ایک فارمیسی پڑھے، یہ دونوں 5 سال ڈگریز ہیں، ان کے اندر آپ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ میڈیسن لکھیں گے تو آپ نے 3 پیرامیٹرز دیکھنے ہیں کہ اس کی افورڈیبلٹی ہو، یعنی سستی ہو میڈیسن، افیکٹو ہو، کیسی ہو، اثر کرے با اثر ہو، اور تیسری جو چیز نظر رکھی جاتی ہے وہ ڈوز رکھی جاتی ہے کہ ڈوز جو ہے آپ کی کنویننٹ ہو، بہتر ہو. فار ایگزامپل آپ نے ایک میڈیسن لکھ دی دن میں 10 بار کھانا ہے، یار ایک مریض نہیں کھا سکے گا، مشکل ہوگا. اس سے قدر بہتر نہیں ہے کہ آپ ٹی ڈی ایس دیں 3 ٹائم صبح دوپہر شام، اس سے بھی بہتر نہیں ہے کہ آپ بی ڈی دیں، یا اس سے بھی بہتر نہیں ہے کہ آپ ڈیلی ایک والی دیں اگر آپشن ہے تو یہ ساری چیزیں ڈاکٹر ہی کو پتہ ہوتا ہے، اور یہ چیزیں فارماسسٹ کو بھی سکھائی جاتی ہے کہ یار آپ نے یہی 3 چیزیں دیکھنی ہیں. اب ان 3 چیزوں کو دیکھتے ہوئے کتنا ایک کرپشن کرے گا ایک ڈاکٹر یا ایک بندہ، کتنا ایک کرپشن کرے گا. آپ نے افورڈیبلٹی بھی دیکھنی ہے، مریض کے لیے سستی بھی دیکھنی ہے، ایفیکیسی بھی دیکھنی ہے. تو اب ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوگا کہ یار کس کمپنی کی دوائی سستی ہے، کون سی اس مریض کے لیے فائدے ہے. سوشو اکنامیکل کنڈیشن مریض کا آبزرو کرنا پاسبل نہیں ہوتا ہے. ہر مریض دیکھ رہے ہو آپ ہاسپٹل میں 70-80-100 مریض دیکھتے ہیں ڈاکٹر، ہر آدمی کی شکل پہ نہیں لکھی ہے کہ وہ کتنا امیر ہے یا کتنا غریب ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ اس لیے کی گئی ہے کہ چلو باہر اگر فارمیسیز اچھا انٹرٹین کرے تو پاسبل ہے کہ وہ سوشو اکنامک کنڈیشن دیکھ کے اسی کنڈیشن کے مطابق اس کو اچھی دوائی دے سکتے ہیں. دوسری بات ڈاکٹرز کا اس پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈس ایگری ہے. ہاں اس آرڈر پہ تھوڑا سا ان کو ڈوٹ ہے، ایشوز ہے، تھوڑی سی احتجاج بھی کہیں سے کوئی سوشل میڈیا میں نظر آ رہی ہے، تو وہ میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال چونکہ وہ ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں، بالکل کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں وہ بھی، تو وہ اپنا خود موقف ایکسپلین کریں گے. آپ کسی دن ان سے پوچھ لیجیے گا. باقی میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں کوئی پریشان ہے، کیونکہ ان سے ایک بوجھ ہٹا دیا جائے گا تا حیات وہ اس ٹینشن سے بچ جائیں گے، اس کرپشن کے الزام سے ہی بچ جائیں گے وہ لوگ. تو میرے خیال میں بہت سارے ڈاکٹر شکریہ ادا کریں گے، شکر کر کے نکل جائیں گے اس چیز سے. بہت بہت شکریہ شیر عالم بھائی پروگرام جوائن کرنے کا. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.